بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ سرفراز ترین۔ امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، 16 اکتوبر 2022 کو حویلیہ میں جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے اس پر ہر انسان رنجیدہ ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے، اور اس طرح کے واقعات سے مستقبل میں کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے سے آج میں گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک معاہدہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ معاہدہ 16 جولائی 1997 میں طے پایا۔ اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ ہم حویلیہ شہر تحصیل ضلع ایبٹ آباد کی جملہ مذہبی تنظیموں کے سرپرست اور جملہ مساجد کے خطیب حضرات ائمہ کرام آج مورخہ 16 جولائی 1997 کو حویلیہ شہر کی فضا کو مستقل طور پر پرامن بنانے کی خاطر مندرجہ ذیل اجتماعی فیصلہ مکمل طور پر اتفاق سے کرتے ہیں، اور اس فیصلے پر اس کی روح کے عین مطابق مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور یہ کہ اس فیصلے پر حویلیہ شہر کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے، کسی بھی صورت خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہ آئندہ کے لیے حویلیہ شہر کی حدود میں کوئی بھی مذہبی جلسہ جلوس ماسوائے عبادت گاہوں کے بازار یا کسی شہری مقام یا پبلک مقام پر منعقد نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ مندرجہ بالا فیصلہ یا اس کی روح کے مطابق کسی بھی شخص، تنظیم یا کسی بھی مسجد کی ذمہ دار حضرات کی جانب سے اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی کی گئی یا کرنے کی کوشش کی گئی تو خلاف ورزی کرنے والے ایسے افراد تنظیموں کے خلاف ہر قسم کی قانونی کارروائی کرنے کا مقامی انتظامیہ کو حق حاصل ہوگا۔ لہٰذا اس جو معاہدہ ہے اس پر مختلف گواہان نے سائن کیے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے بزرگ ہیں سید پیر محی الدین محبوب صاحب، مولانا منظور احمد صاحب مرکزی جامع مسجد حویلیہ کے خطیب ہیں، قاری عبدالحمید صاحب ہیں، یہ نشا صاحب، یہ سارے خطیب حضرات اس میں موجود ہیں۔ اس معاہدے پر تمام مکاتب فکر کے علماء، خطباء، ائمہ مساجد، سیاسی و سماجی شخصیات، عوامی نمائندوں اور مقامی جو تاجر کمیونٹی ہے ان کے سربراہان کے یہاں پر باقاعدہ طور پہ دستخط موجود ہیں۔ اس کے آخر میں یہ مضمون لکھا گیا ہے کہ یہ جو 3 صفحات پر مشتمل معاہدہ ہے، اس کی تینوں صفحات جامعہ حنفیہ قادریہ محبوب آباد شریف حویلیہ اور مرکزی جامع مسجد حویلیہ میں حاضرین کی ایک بڑی تعداد کے سامنے، جن میں جناب خورشید اعظم خان MPA PF 37، عطاء الرحمن خان علاقہ مجسٹریٹ تھانہ حویلیہ اور ممتاز زرین خان DSP سرکل حویلیہ موجود تھے، ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، جسے حرف بحرف درست سن کر سب نے تسلیم کیا اور تمام حضرات نے اس پر اپنے سائن جو ہے وہ کیے۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے کسی قسم کا ایسا جلوس نہ نکالا جاتا جس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی۔ مقامی لوگ عرصہ دراز سے اس معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے۔ گزشتہ سال بھی ایسی ہی کوشش کی گئی روٹ کی خلاف ورزی کی، لیکن مقامی جو علماء تھے اہل سنت بریلوی مسلک کے، انہوں نے اس معاہدے کو کوشش کی کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے جلوس نکالا تھا، ایک انتظامیہ کے ساتھ تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس سال بھی مقامی لوگوں کی طرف سے کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، لیکن باہر سے کچھ لوگوں نے جا کر جلوس نکالنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ پھر اس طرح ہوا کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما جو ہیں حافظ سعد رضوی صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے حویلیہ میں جلوس نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جب وہ وہاں پر پہنچے تو چمبا جو پل ہے حویلیہ اور ہری پور کا جو بارڈر ہے، وہاں پر ان کے لوگوں نے، ان کے کارکنوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولیس اور ان کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا۔ دونوں طرف سے نقصان ہوا، لوگ زخمی ہوئے، ایک بندے کے مرنے کی اطلاع ہے، لیکن اور قومی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ کسی بھی صورت اس صورتحال کو انسان اگر دیکھے تو یہ جو نقصان ہوا ہے، چاہے طریق لبیک کے کارکنوں کا نقصان ہوا ہے یا پولیس فورس کے جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں،
کسی صورت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. یہ ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے. یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر سیاسی، مذہبی، لسانی، فرقہ وارانہ گروہ جب بھی دیکھتا ہے کہ اس کی مرضی اور چاہت کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے، وہ فوراً جو ہے فتح کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. کوئی اسلام آباد کو فتح کرتا ہے، کوئی لاہور کو فتح کرتا ہے، اور کوئی اپنے ارد گرد کے شہروں کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے جو ہے رضوی صاحب حویلیاں کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن میرے دوستو، یہ روش غلط ہے. حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، علماء کو، مذہبی لوگوں کو اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے، اگر مقامی لوگ معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے تو وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے طریق لبیک کے کارکنوں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ آ کے جلوس نکالیں اور علاقے کی پرامن فضا کو تباہ کریں. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر یہ روک نہ دیے جاتے، آگے بڑھتے، مسئلہ بنتا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پورے ہزارے میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بڑک اٹھتی. اور اس میں یہ جو طریق لبیک کے کارکن جو تھے، اس کو روکنے میں کسی فرقے کا کوئی کردار جو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے. یہ ٹوٹل انتظامیہ نے جو اپنا معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سارے کا سارا جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے. میری گزارش ہوگی جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے یا حقیقت مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو معاہدات ہیں ان کی پاسداری کریں تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی برقرار رہے اور علاقے کا امن و امان بھی برقرار رہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کوثر نیازی پڑھا کرتے تھے، ان کی یاد مجھے یاد آ گیا کہ رشتہ دیوار ادھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس گھر کو، جگر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور کھاگہی کل جس کو سلیب کی نظر، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے.